نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ سامعین حضرات، جماعت دے بڑے بڑے جید علماء اور خطباء دے خطابات نو تساں احباب نے سماعت فرمایا ہے، اور اج دا یہ پروگرام جو کہ تقریب بخاری دے نام نا جس دا کیتا گیا ہے، جنہ ساڑیاں بچیاں نے صحیح البخاری نو پڑھے ہے، اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں دے کولوں دین دا کم زیادہ تو زیادہ لے۔ ایک مرد پڑھے، ایک فرد پڑھے، ایک خاتون پڑھے، ایک خاندان پڑھے۔ جدو ایک بچی پڑھ دی ہے نا، وہ جس گھر چ اگے جائے گی او دی وجہ تو کنے کارنے جڑے سورن گے، کنے خاندان والے لوگ او دے تو استفادہ کرن گے۔ میرے انتہائی محترم بھائی حضرت قاری زاہد کالو صاحب حافظہ اللہ اور انہاں دی اہلیہ میری باجی جان، اللہ انہاں دوہاں دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں جو کہ دین دے معاملات دے اندر کر دینے، معذور ہون دے باوجود قرآن و حدیث دے پڑھن پڑھان دا ہی فکر، دین نو پھیلان دا فکر، اللہ تعالیٰ انہاں دے بیٹے حافظ عطا الرحمن او دی محنت اور کوشش نو بھی اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور انہاں دوہاں دی اس محنت نو اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو شرف قبولیت نہ اللہ نوازے، اور اس ادارے نو اللہ قیامت دیاں دیواراں تک تابندہ رکھے، پائندہ رکھے، اور اس ادارے نو انہاں دعا واسطے اللہ قیامت دے دن ذریعہ نجات بنائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ اصل چیز یہ علم دا پڑھنا اور علم دا پڑھانا۔ میں قرآن پاک دی جس آیت نو تلاوت نو کیتا ہے پڑھے ہے، پیغمبر دی بے عزت دا مقصد اس دنیا تے آن دا مقصد کی سی، کو دنیا دے مال و ملال نو کٹھا کرنا نہیں کہ مال و منال کٹھا کرنے واسطے آئے، یا جاہو جلال واسطے آئے، یا دنیا دا سیم و زر چندہ کٹھا کرنے واسطے آئے، یا دنیا دی چودر واسطے آئے۔ میرے پیغمبر دے آن دا مقصد ایک ہی سی کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، قرآن پڑھ کے انہاں نو میرا محبوب سنائے اور انہاں نو گناہاں تو پاک کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہاں نو قرآن اور حدیث دی تعلیم نہ آراستہ کرے۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام دنیا چاہے، انما انا بعثت معلما، آقا فرماندے نے میں دنیا پوری کائنات واسطے، پوری امت واسطے معلم بنا کے بھیجا گیا۔ آپ نے تعلیم دیتی، کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ میرے والے، میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، توجہ ہے نا سارے دی ماشاء۔ تفسیر کبیر چ امام رازی رحمہ اللہ نے لکھے ہے، اضواء البیان چ مختار احمد شنقیطی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے، روح المانی چ علامہ علوسی نے لکھے ہے،
معارف القرآن چ مفتی شفیع نے لکھیا ہے، تبیان القرآن چ مولوی غلام رسول سعیدی نے لکھیا ہے، ضیاء القرآن چ پیر کرم شاہ نے لکھیا ہے کہ کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیغمبر نے پوری زندگی نبی نے قرآن اور حدیث پڑھایا ہے۔ مکے دی یونیورسٹی دے اندر بیت اللہ چ بھی اور مدینے دی یونیورسٹی دے اندر بھی آپ نے اپنے صحابہ نو شاگرداں نو قرآن پڑھایا ہے یا حدیث پڑھائی ہے۔ تیسری کتاب اس ویلے کائنات چ کوئی نہیں سی، اور اسی ہی شرف نو اسی چیز نو لیندیا ہویا اہل حدیث دے مدارس دیکھو، سیالکوٹ دے ہون، گجرانوالے دے ہون، فیصل آباد ہوئے، مامو کانجن ہوئے، خانپور ہوئے، کوئی بھی ادارہ ہے، پہلے سال تو لگ کے آخر تک اسی قرآن تے حدیث ہی پڑھانے ہیں۔ پہلے سال نغبت الحدیث، دوجے سال بلوغ المرام دا پہلا حصہ جویں میں پڑھیا، پھر دوسرے سال تیسرے سال بلوغ المرام دا دوجا حصہ نال مشکات شریف، چوتھے سال مشکات دا دوجا حصہ نال نسائی شریف، پھر ابو داؤد ترمذی شریف، پھر اگے مسلم بخاری۔ پورے 6 سال اللہ دے فضل و دی رحمت نہ اہل حدیث نو اللہ نے شرف دیتا ہے کہ پورے 6 سال حدیث پڑھاندا بھی ہے، حدیث سکھاندا بھی ہے، حدیث سناندا بھی ہے، تے حدیث تے قرآن لوکاں تک پہنچاندا بھی ہے۔ باقی جننے مدارس نے حنفیہ، سارے مدارس 6 سال تک فقہ پڑھائی جاندی، کوئی حدیث دی کتاب نہیں پڑھاندے، فقہ پڑھائی جاندی۔ آخری سال صرف حدیث دا دورہ پہندا ہے، یعنی صحیح البخاری دی انہاں تقریب کرانی ہوندی ہے، اس وجہ تو صحیح بخاری دا دورہ پہندا ہے۔ اس دورے چ بھی کئی طلباء جڑے ذہین نے، سمجھدار نے، فطین نے، وہ اہل حدیث ہو جاتے ہیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے، میں خانپور بھی اگلے دن کیا ہے اور بھی کانفرنس آج کیا ہے کہ میں اگر علماء حنفیہ اپنے مدارس سیاستہ شروع کر دین، اس زمین دی دھرتی تے حنفی رہے ہی کوئی نہیں۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، کو ہوں ہاں کرو یار، میری باری آئی ہے وہ کئی چپ ہو گئے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ زمین دی دھرتی تے اگر علماء حنفیہ قرآن حدیث پڑھانا شروع کر دین، احادیث دیاں کتاباں، کوئی مولوی فقہ دے نیڑے نہ جائے۔ پیغمبر دے آن دا مقصد فقہ نہیں، کنز قدوری نہیں، ہدایہ وقایہ نہیں، کنز الدقائق نہیں، فتاوی عالمگیری نہیں۔ میرے پیغمبر دے آن دا مقصد کی ہے؟ بولو۔ حضرت ابراہیم نے 50 سال پہلے جڑی دعا کیتی سی نا نبی دے آن تو 50 سال پہلے، بیت اللہ دے کعبۃ اللہ دا لڑ نپ کے دعاواں اور بھی بڑیاں کیتیاں۔ وہ دعا دے وچ بھی کی مقصد ہے؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ اے بیت اللہ بنا دیتا ہے، دعاواں تے ہور بھی بڑیاں کیتیاں۔ مکہ شہر او شہر ہے جدے واسطے خلیل نے دعاواں کیتیاں، مدینہ او شہر ہے جدے واسطے اللہ دے حبیب نے دعاواں کیتیاں۔ دوویں شہر حرمت والے، دوویں شہر عظمت والے، دوویں شہر بڑی فضیلت والے۔ اللہ اللہ اللہ، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے آن تو پہلے منگن والے خلیل اللہ، منگن والا بھی نبی تے آمین کہن والا بھی نبی، منگن والا خلیل اللہ، آمین کہن والے اسماعیل ذبیح اللہ، جتھے دعا کر دینے ہو بیت اللہ، جو منگ دینے ہو محمد الرسول اللہ۔
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول بھیج اینا دے وچوں تے اینا دے وال یتلو علیہم آیاتی کا اینا نو قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے گا قرآن اینا نو پڑھ پڑھ کے سنائے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ایک قرآن تے ایک حدیث اینا نو سکھائے وَيُزَكِّيهِمْ اینا دا تزکیہ کرے اینا نو گناہاں تو پاک کرے سیال کوٹیو پتہ اے لگدا ہے کہ انسان دا تزکیہ کنز کدوری نہ نہیں ہو سکدا انسان دا تزکیہ ہدایہ وقایہ نہ نہیں ہو سکدا انسان دا تزکیہ فتاوہ عالمگیری نہ نہیں ہو سکدا انسان دا تزکیہ فقہ حنفی نہ نہیں ہو سکدا فقہ شافی تے مالکی نہ نہیں ہو سکدا انسان دا تزکیہ ہو سکدا ہے یا رب دے قرآن نہ ہو سکدا ہے یا محمد دے سچے فرمان نہ ہو سکتا ہے ذرا غور کیجئے میرے پیغمبر انکا انت العزیز الحکیم ہن عزیز الحکیم کونے قرآن کو لو پتا کریے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ارض الملک القدوس العزیز الحکیم کیوں جی بول دے نہیں مالک القدوس العزیز الحکیم ہن عزیز الحکیم کون ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قرآن دا ایک اور مقام سن لو تاکہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے اللہ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اے میرے محبوب اسی توانو او علم سکھایا ہے جڑا اس تو پہلے تسی جان دے نہیں سو وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ یعنی جی آقا پہلو ہی جان دے سن پھر رب نے سکھایا کی بول دے نہیں علم الانسان ما لم یعلم اسی انسان تو مراد آمینہ دے لال نے اسی انسان نو سکھایا ما لم یعلم جڑا اس تو پہلے جان دے ہی نہیں سن یعنی آمینہ دے لال نو پڑھان والا کون ہے اللہ ڈائریکٹ اللہ ڈائریکٹ جبریل دے ذریعے غار حراج پہلی وہی آئی نا اقرا ما نہ بکارین اقرا ما نہ بکارین جبریل نے پھر اپنے بازوہ چلائے کے آقا نو کٹیا اقرا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ یعنی کہ اللہ نے نبی علیہ السلام نے جبریل نے دبایا جبریل کی دہشت ویک کے نبی علیہ السلام نے بخار ہو گیا تے جا کے اما ختیجہ نو آندے نے زملونی دسرونی میرے تے کمبل اوڑ دے ختیجہ آج میں او فرشتہ ویک کے آیا کہ جڑا اس تو قبل میری نگاہ نے نہیں ویکھیا اللہ ورقہ بن نوفل دے کول لے گئی اما ختیجہ انہوں جا کے دسیا تے ورقہ بن نوفل نے کی کیا سی ختیجہ آج تیرا ہی تاجدار نہیں رہا پوری کائنات دا تاجدار بن گیا ہے یہ جڑا فرشتہ یہ دیتے آیا ہے یہ اللہ اپنے خاص بندیاں دے اتے فرشتہ پہ ہی ہے یعنی نبی آندے ہی انہوں نے جنہوں رب ڈائریکٹ پڑھائے جڑا رب کو نہ پڑھے وہ نبی ہندہ بولو کسی انسان نو استاد بنائے وہ کسیٹی دا پتر ہو سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتا جگہ دے پیر آئے ان پڑھاں دے وچوں مکے چن چڑے آجد لو ہوئی
مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان آیا راؤ پولیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وخان آیا پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناواں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لان آیا آؤ دیو مبارکہ سانو لوکو ساڑھے سترے نصیب جگان آیا میرے پیغمبر نے کی پڑھایا ہے ایک قرآن تے اچھی بولو ایک حدیث علم دا پڑھنا پڑھانا بڑا اچھا عمل ہے نبی دے صحابی حافظ الحدیث امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دے رضی اللہ تعالی نام انہا دا عبد الرحمن کنیت ابو ہریرہ ہے اور ابو ہریرہ دے نام نہ یہ مشہور ہے کیونکہ بلیاں نہ بڑا پیار کر دینے ہرن دی جمع ہریرہ بلیاں دے باپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنی ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے 7 ہجری چ اور 11 ہجری دے اوائل چ نبی علیہ السلام دنیا تو گئے 3 سال 2 مہینے نبی دی مائیے چ رہے اور 5374 حدیثہ ابو ہریرہ نے زبانی یاد کی تھی صحابہ دا جیڑا بھی مسئلہ پھستا سی نا حضرت ابو ہریرہ کو ہوندے سن حدیث سناندے سن مسئلہ حل ہو جاتا سی اور حضرت ابو ہریرہ وہ شخصیت ہے جنہیں نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ دعا لئی اللہ میرے ابو ہریرہ تے دی ماں دی محبت مومنین تے دل چھپا دے اللہ ابو ہریرہ دے حافظے نو مضبوط کر دے سبحان اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو دن رات نبی دی خدمت کر دے آپ نو وضو کران دے آپ علیہ السلام نو کھانا کھلان دے آپ دی خدمت 24 گھنٹے آپ دے نال ہی نہیں دے اور نبی علیہ السلام نے انہوں ایک نا توشہ دان کی کھجوراں پا کے دیتیاں سے پتہ جی اس واقعہ دا نبی علیہ السلام ایک سفر تے چلے نے تے آپ نے فرمایا بھی کہے کو کھانوا سے چیز ہے 1700 دا لشکر ہے نبی علیہ السلام نے 2 پتھر بننے نے صحابہ نے ایک بننے ہیں ابو ہریرہ آندے نے محبوب جی میرے کول تھوڑیاں جیاں کھجوراں نے اے مشکیزے دے اندر مشکیزہ چاڑیا وچو کھجوراں نکلیاں 21 کھان والے کنے 1700 ابو ہریرہ تے ذرا کم وشانا دسترخوان وشایا آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اتے کھجوراں رکھیاں فرمایا ابو ہریرہ 10 بندے بلائی جا تے کھجوراں کھوائی جا آندے نے 21 کھجوراں وال ویکھاں تے کدی میں 1700 دی لین وال ویکھاں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا دودھ دا پیالہ پھاڑ ابو ہریرہ سارے نو پیاد بعد چاہ پیوی ہن جتھے ایک نے منہ لایا جتھے دجے لایا جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا ہے اتھے ابو ہریرہ نے منہ لا کے پیتا ہے ابو ہریرہ ہور پی پھر اور پیتا ہور پی اللہ رسول ہوتے 9 چوی دودھ باہر آن لگ پیا جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا ہے نا اتھے ہی آمینہ دے لال نے منہ لا کے پیتا ہے انہوں پیر آندے سبحان اللہ میرا پیر اپنے مریدان دا جھوٹا بھی کھاندا ہے آج کل دے پیر دی تے منجی الگ برتن الگ بسترہ الگ کمرہ بھی الگ پھر کولی الگ گلاس الگ تھوڑ پتہ برتن جنہ دے الگ ہوندے نے کو تو ہی جان دے ہی بول لیکن میرے پیر نے تے مریدان دا جھوٹا کھاتا بھی ہے وہ بول دے نہیں یار انہوں ہی پیر مننا چاہیے نا اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلہ سننی یعنی مدنی پیر دیاں جدی عمر دی قسم خدا کھاوے او دیاں انگلا چننو چیر دیاں وجہ آسا تو عجب کس گل دا پتھرا چوں پانی نت چل دا پنجا انگلا چوں نکلیاں 5 نیرہ اے انگلانی میرے پیر دیاں ایک لیلا تے سوا سر دانے سی
1200 فوجیاں کھانے سی ٹھکیا ہانڈی کنالی وچ سونے نے پکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں آسا تینوں پیر منے جدے تھوک چینی برکت جابر تھوڑا جا ہانڈی جی تھکیا تھوڑا جا کنالی روٹیاں پکائی جا سالن ورتائی جا سارے لشکر نو کھوائی جا جابر آندے نے سارا ہی کھا کے رج گیا نہ روٹی مکی نہ بوٹی مکی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مولوی صاحب کہنے لگے قاری صاحب لے نبی پاک ہانڈیاں ہی تھکن ڈائے نے تو ہی سانو کول بھی نہیں پڑھن دیں دے تینوں پیڑ پئی دی ہے یوسف پسروری سانو کول نہیں پڑھن دیندا میں کہا نہیں تو کول نہ پڑھیا کر نبی دی سنت عمل کر تو بھی لوکاں دی ہانڈیاں ہی تھکیا کر تے پر مولوی کہے دی ہانڈی تھکن جانے سر بھی لوہے دا لے کے جائی آہو کیوں بی بیاں نے چھتر بھی دے مارنے نے نا میں تو بھی نبی دی سنت عمل کر کول نہ پڑھ لوکاں دی ہانڈیاں کنالی تھکیا گیا جے تیرا سر سالم آ گیا تو منو پڑھ لئی اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر دے سیابی ابو ہریرہ 10 بندے آؤ بھائی 10 آئے کھا گئے 20 آئے کھا گئے 30 آئے کھا 1000 بندہ پگھت گیا ہے کھجوراں مکڑیاں تے ایک پاسے کپڑے چو چھالا مار مار کے بار پہیاں ڈگ دیاں نے 1700 کھا گیا ہے مولانا ابراہیم محمدی صاحب حافظہ اللہ بیٹھے نے تشریف فرما نے میری جماعت دے عالم دین اللہ تعالیٰ انہ دی جوانی علم و عمل دے اندر برکات نازل فرمائے فرمایا لوگو 1000 بندہ کھا گیا ہے کھجوراں مکیاں نہیں 1700 کھا گیا ہے پھر بھی نہیں مکیاں کھجوراں ود گئیاں ابو ہریرہ دے اللہ رسول ودیاں کھجوراں میل اللہ ابو ہریرہ اپنیاں ہی کی کڈ لے سبحان اللہ ہن لواں گا اکی پر برکت دی دعا تو ہی کر دے نبی علیہ السلام نے اکی کھجورہ ادھر میرے الوے کو ایسرا پڑھیاں تے بسم اللہ پڑھیاں اللہ نظر اٹھی تو دعا بن گئی جھکی تو حیا بن گئی ترشی ہوئی تو ادا بن گئی مڑی تو قضا بن گئی اللہ انہا جب برکت پا دے ابو ہریرہ اورا لیا توشہ دان آپ نے وہ دے ویچ پا دیتیاں ابو ہریرہ انہیں نو موندہ نہ کریں بھی چوئیں کٹ کے کھاندہ رہیں ابو ہریرہ آندے نے اے توشہ دان میرے کو 27 سال رہے ہے اے دے وچوں نا سیرت النبی سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ دی 50 وسق یعنی 200 من کھجور کٹ کے نا میں اس توشہ دان چو اللہ دے راج بھی دیتی کھجوراں پھر بھی نہیں مکیاں امیر ہوئے تو پھر احمدہ ہوئے انہیں دین دے طالب علم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی تاریخ دمشق دے اندر نا ایک واقعہ لکھیا ہے کہ بندے نے نا مسئلہ پوچھا دمشق کی مسجد دے اندر مسئلہ پوچھا وراثت دا جس عالم نے پوچھا نے حضرت ابو ہریرہ دی حدیث سنائی وہ کو کہنے لگا میں نہیں ابو ہریرہ دی حدیث نو ماندا اسے ٹائم چھت دے وچوں ایک اژدہا تھلے ڈگا وہ بندے دے پیچھے لگ گیا وہ کو حنفی ٹائم سی نا دے پیچھے لگ گیا دوسرے کہنے لگا توبہ کر انہیں توبہ کی تھی سپ گم ہو گیا یہ آندے نے ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے تے میں تھوڑی امام ابو حنیفہ فقیہ میں کیویں دی فقاہت ہے یاو جی تھوڑا دس لیا فقاہت ایک بندہ آ گیا کہ گھر وڑ گیا چوری کرنے واسطے ایک بندہ باہر کھلوتا ہے وہ اندروں سامان کڈ کے کند دے اتے رکھے تے باہر والا پھڑ لے تے چور دھواں چوئی کو نہیں اے فقاہت فقاہت دی سمجھ آئی جی کوئی نہیں بولو دھواں تے چوری دی حد نہیں لگ سکتی کیونکہ انہیں تے پھڑ کے کند تے رکھے ہے تے باہر لے نے کند تو چکیا انہیں گرا اندروں آندہ ہے میں کیا امام بخاری ایویں دے فقیر نہیں سے نہ ابو ہریرہ ایویں دے فقیر سے وہ بول دے نہیں یار کی ہے کو سمجھ بھی آن ڈائی جے کہ اگلی بھی جان یعنی ہون بھی یہ بات کہی جاندی ہے ابو ہریرہ غیر فقیر ہے معاذ اللہ علیہ باللہ اور میرے بھائیو اگر نبی دا صحابی فقیر نہیں تو پھر کائنات جو فقیر ہے ہی کوئی نہیں جی حضرت امام بخاری فقیر نہیں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث تے 27 باب بننے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس یہ حدیث امام بخاری صحیح بخاری 27 مرتبہ لے کے آئے اور 27 باب اس حدیث نے بننے اتنی فقاہت ہے امام بخاری رحمہ اللہ دی اور تو انہوں پتہ نہیں 11 سال دی عمر امام بخاری رحمہ اللہ نو 70,000 حدیث زبانی یاد اور 6 لاکھ حدیث دے حافظ
اور انہاں دے باپ اسماعیل جدو دنیا تو جان لگے تے کہن لگے لوگو میں ایک گل دعوے نہ کہنا چاہنا کہ میں پوری زندگی ایک حرام دا روپیہ بھی اپنے گھر دی چار دیواری چ نہیں واڑیا، میں اپنی اولاد نو حلال کھوایا۔ حلال کھوان دا پھر اللہ نے فائدہ کی دیتا، اللہ نے محمد بن اسماعیل البخاری دنیا دے بھیج دیتے، اور صحیح بخاری 16 سال دے عرصے دے اندر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور ہر حدیث تو پہلے استخارہ کیتا ہے۔ تو انہوں پتہ ہے ادھی 8 سال حتیم چ بہ کے لکھیا، اور 8 سال روضۃ من ریاض الجنہ چ بہ کے لکھی، اور کہ قرآن تو بعد صحیح ترین دنیا جو صحیح البخاری حدیث دی کتاب جنہوں کائنات دی کوئی عدالت بھی جدی حدیث نو رد نہیں کر سکتی، اور امام بخاری دی فقاہت دیکھیے، غیر فقیہ کہنے والوں صحیح بخاری دے شروع دے اندر نیت دے حدیث آندی انما الاعمال بالنیات، کہ نیت دا دار و مدار عملہ دا دار و مدار نیت دے وے، آخری حدیث میزان تے آندی حضرت امام بخاری دی فقاہت دیکھیے، کیوں کہ ہر عمل دی ابتدا نیت تو ہوندی ہے اور وہ دی انتہا قیامت نو میزان چورے گی۔ سبحان اللہ، گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور وہ میزان کی ڈاکو ہوئے گا، پتہ ہے وہ میزان دا ترازو ایڈا وڈا ہونا ہے، 7 زمینہ 7 آسمان اس ترازو چ رکھ دیتے جان کے، جگہ پھر بھی باقی ہوئی، لیکن اس ترازو نو پرنا کنے میں التسبیح نصف المیزان۔ جیڑا بندہ سبحان اللہ کہندا ہے نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ ادا ہو جاندا ہے، والحمدللہ تملا المیزان، الحمدللہ کہے گا نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ لبا لب بھر جائے گا۔ یعنی تیری الحمدللہ نے وہ ترازو پڑھنا ہے جنہوں 7 زمینہ تے 7 آسمانہ نہیں پڑھنا، 7 زمینہ تے 7 آسمانہ جس ترازو دے پرلے نو نہیں پڑھنا، 14 طبقہ نے اس ترازو نو پڑھنا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ امام راضی رحمہم اللہ نے الحمدللہ ثمانیت احرف، الحمدللہ 8 حروف نے، وابواب الجنت ثمانیت، جنت دے بوئے بھی 8 نے، فمن قال هذه ثمانیت صفائے قلبہ استحق ثمانیت ابواب الجنہ، جیڑا بندہ بی بی اپنے دلوں ہو گیا اندر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اتو آواز ہوں دیئے تینوں میں جنت دے 8 بویاں دا مالک بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے وہ ترازو دے کولنا ایک کرسی بھی ڈٹھی ہونی ہے، جس کرسی دے میرے پیر و مرشد براجمان ہوں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، شاہد دا معنی کی ہے گواہ، گواہ کنو آندے ہو جرا تصدیق کرنے والا ہوندہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی کرسی ڈٹھی ہوئے گی، جبریل کول ہون گے، اس ترازو نو جبریل نے چکنا ہے، امتی آئے گا نماز لے کے تصدیق آقا کرن گے، یہ دی نماز میری سنت دے مطابق ہے، پھر جبریل اس نماز نو پھڑ کے ترازو چ رکھے گا۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ ترازو چ تے جے حنفی نماز لے کے آیا تو اتنے نبی پاک نے تصدیق تے نہیں کرنی، وہ بول دے نہیں، یہ حنفی نماز پر جڑا بندہ لے کے آئے گا وہ دی تصدیق آقا کرن گے، وہ بولو دے صحیح یار کی ہویا جی، محمدی نماز دی تصدیق کرنی ہے۔ میں اگلے دن جمعے چ ممبر تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے وضو کر کے گل کہی سی، میں کہا حنفیو تھوڑیاں نمازاں دا قیامت دے دن اللہ دی عدالت چو مچھر دے پر دے برابر بھی تھوڑا اجر نہیں لبڑا۔ میں ممبر تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے کہہ رہا، کیوں؟ حضرت حذیفہ دے سامنے ایک نے نماز پڑھی، کالی کالی، رکوع تو سیدھا بھی نہیں ہوندہ، ٹھا سجدے کالی کالی، آپ نے فرمایا اورا ارجع فصلی، نماز دوبارہ پڑھ، انہیں پھر دوبارہ امی پڑھی، پھر دوبارہ امی، پھر دوبارہ۔ حذیفہ نے نماز کدوں تو پڑھ رہے ہیں؟ آندہ 40 سال ہو گئے نے، فرمایا 40 سالہ ہی تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ یعنی نماز پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق نہیں، اور نماز نماز ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جگہ دے پیر کو بیٹھے نے، آندھے نے اللہ رسول کسے بات دیا جو نصیحت تے کر دے ہو۔ آقا فرما دے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر، قرآن سکھیا کر، قرآن سکھایا کر۔ اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا منو کی ملے گا؟ فرمایا قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائیں گا،
تیری قبر تے بلا ناگا 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا. یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں. قرآن دا پڑھنا پڑھانا کوئی چھوٹا عمل نہیں. یہ مدارس، یہ مساجد، یہ قرآن و حدیث دیاں فیکٹریاں نے، ورکشاپاں نے جدے وچ علماء تیار ہوندے نے. اور انہاں لوگاں دی نال تعاون کریا کرو. سب تو بڑا تعاون، سب تو اعلیٰ تعاون، سب تو وہ پیسہ بہترین ہے جڑا مدرسے دے طالبات اور طلبات لگدا ہے. کو سمجھ بھی آن رہی ہے کہ نہیں؟ یہ تقریر میری کروانی چاہیے سی ادو جدو سارا مجمع سی. بول سب تو بہترین پیسہ جڑا طالبہ اور طلبات لگتا ہے. یہ گل یاد رکھو. یہ جڑے مدارس چو طلباء پیدا ہوندے نے، یہی مدارس چو پیدا ہوئے جنہ لوگاں نے ساڈی روٹی دا انتظام کیتا، انہاں نو اج برابر دا ثواب ملدا ہے پیا، برابر دا ثواب مل رہا ہے. جامعہ اسلامیہ دے اندر سن 1994 دی گل ہے، اسی احتجاج کیتا استاد جی اتنے گھراں چ روٹی آوندی ہے لیکن تسی مدرسے ہی روٹی پکاؤ. جامعہ اسلامیہ چ شروع تو محلے دے گھراں چ روٹی آوندی ہے. جدوں دا جامعہ شروع ہویا پنڈ جس وقت محلے دے لوگاں نو پتہ لگا سارے محلے والے مدرسے چ آ گئے. کہنے لگے جی ہم مدرسے ہی روٹی نہیں پکن دینی، اساں گھراں چوں ہی بھیج رہی ہے. جو اسی پکانے ہیں سب تو پہلے اس ہانڈی دے وچوں سالن طالب علم واسطے پا کے رکھیا جاتا ہے. جو اسی گھر کھانے ہیں جڑی جڑی چیز وہی طلباء واسطے ہوندی ہے، لہذا اساں ایتھے کوئی مرچی نہیں رکھن دینا. اج بھی کھانا محلے دے لوگاں چو اور اس مدرسے چو پڑھ کے کنے کنے علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اسی مدرسے جو فارغ ہوئے. حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ اتھی بخاری پڑھاندے رہے. شیخ ابو البرکات ان شیخ الحدیث مولانا فروغ راشدی صاحب، مولانا اعظم صاحب رحمہ اللہ، کتنے کتنے اکابر لوگ. مولانا اعظم صاحب بھی اسے مدرسے دی فارغ، حافظ امین صاحب بھی اسے مدرسے دی فارغ، حافظ الیاس اسری صاحب بھی اسے مدرسے دی فارغ، محمد علی جاں صاحب بھی اسے مدرسے دی فارغ. کنے کو دسا میرے بھائیو، یہ مدارس نہ پیار کرو، قاری صاحب نہ پیار کرو. ماشاءاللہ جگہ لئیے ہے 5 مرلے، انشاءاللہ مسجد دی توسیع ہوئے گی اللہ دے فضل و دی رحمت نہ. سارے ساتھی اپنے ساتھیاں دوستاں بھائیاں نو کہو یہ تعاون کرو. انشاءاللہ جڑا بندہ مسجد نہ تعاون کردا ہے نا، قیامت دے دن اللہ انہوں اپنے عرش دے پائے دا گوانڈ دے گا. جڑا بندہ مسجد بناتا ہے، سلسلہ سیادی حدیث ہے. اللہ کرسی دے بیٹھے ہوں گے، این جیرانی این جیرانی، او میرے گوانڈی کتھے نے بھائی؟ فَتُقُولُ الْمَلَائِكَةُ رَبَّنَا مَن يَنبَغِي أَن يُجَاوِرُكَ. اللہ کنا گوانڈیاں دی گل کر دیو؟ فرمایا فَيَقُولُ أَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ. جڑے مسیتاں بناندے رہے، مسجدیاں لیٹریناں صاف کردے رہے، مسجد دا خیال کردے رہے، اج میدان محشر چ میں رب انہاں نو اپنے عرش تے پائے دا گوانڈ دیاں گا. مسجد دا بنانا کو معمولی کیس نہیں. اس واسطے میرے بھائیو مدارس نہ تعاون کرو، پورا پرانا تعاون کرو. اپنی زکاة مدارس چلاؤ، اور یہ طالبات اور طلباء جڑے نے حقدار نے، جڑے دین پڑھ رہے نے پوری زندگی یہ جدوں قرآن پڑھ دے رہن گے جتھے جتھے جا کے تھوڑا برابر دا ثواب ملے گا. حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ بخاری دے حافظ، قرآن دے حافظ، ترمذی ساری سیاسی تئی حافظ، سبحان اللہ. شگرد کون؟ مولانا اسماعیل سلفی، حافظ محمد گوندلوی، سید داؤد غزنوی جیسے شگرد. دنیا تو با فوت ہویا ہے، پتر عبد المنان دنیا جی قرآن تو پڑھنا جنت درجے میرے ودن ہے. ایتھے آن کے پشتانہ دجے پتر بھی نبی نے ہوندے انہوں نے بھی قرآن دے حافظ ہی بنائی کردا. میرے بھائیو علم دا سیکھنا. ہن تے ماشاءاللہ طلباء نو اچھا کھانا ملدا ہے، بول دے نہیں، ہر چیز مہیا ہے، بہترین کھانا. سن 1999 دے اندر جدو میں آن کے جامعہ عربیہ مرید کے داخل ہویا نا، تے 4 تو 5 سال تک صبح کھانا دیندے سن، ادھر شام نو لمبے دن، تے ڈرام دے وچوں سکے ٹکر جڑے ہوندے نے نا وہ میں پانی چ بھگو چھڑنا سا.
وہ اتنے چینی پا کے دوپہر دے ٹائم وہ کھانے اور 5 سال تک میں سکے ٹکر کھاتے. اس واسطے میرے بھائیو حافظ عبد المنان وزیر آبادی جدو پڑھنے واسطے گئے سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ دے کول کہنے لگے ارے نبی نے میرے کو کھانے دا انتظام نہیں. کہنے لگے جی وہ میں کر لانگا. گاجراں مولیاں لیا کے وہ کھاندے رہے. طلباء اپنے واقف بنے جماعت دے جڑے نال پڑھ دے سنو 20-22 سن. کہنے لگے بھائی میرے واسطے ایک روٹی دا لقمہ جڑا وہ رکھ دیا کرو. وہ 22 لقمے ہون گے. حافظ عبد المنان وزیر آبادی ٹکرے کھا کے لقمے کھا کے پڑھ دے رہے. ایک دن شاگرد استاد کہنے لگے ارے بھائی نبی نے آتے ہو بیٹھ کے چلے جاتے ہو کچھ آتا بھی ہے؟ فرمایا استاد جی دسو کی سننا ہے؟ سبق سناؤ جنہ پڑھے ہے. پہلے دن تو لگ کے اس دن تک سارا سبق ہی سنا دیتا. حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے علم ایویں نہیں پڑھے جاندے. ہوں تو پتر کتے بہیا تو علم ایویں نہیں ہوتے. علم پلیٹ چ پے کے نا ساڈے سامنے پیش کیتا جاتا ہے. ایک حدیث واسطے محدثین کنا کنا سفر کرتے سے. امام بقی بن مخلد رحمہم اللہ دار الاندلس جو چلے جنہوں آج کل سپین کیا جاندہ ہے 2 مہینے دا سفر کر کے بغداد پہنچے. امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے جا کے ملے. کہنے لگے امام صاحب میں تھوڑے کو علم پڑھنا آیا دنیا دا کاروبار کرنی آیا. فرمایا میرے تے زبان بندی ہے میں تے گھر چ کہہ دا میں نہیں پڑھا سکتا. امام بقی فرمان لگے میں منگن والا چولا پا کے نا ہاتھ چ کولا پھڑ کے پوری گلی چ منگدا آواں گا. جدو میں تھوڑے دروازے تے پہنچا منو ایک نبی دی حدیث سنا دیا کرے. پھر اگلے دن پھر منگ دیا جانا وہ حدیث سنانی ہے کوئی نوی لے کے آ جانا. پھر اگلے دن منگ دیا جانا 300 حدیث امام بقی رحمہم اللہ نے زبانی یاد کر. میرے بھائیو خواتین نے بھی بڑی بڑی حدیث یاد کی تھی. بڑیاں بڑیاں خواتین جڑیاں نے علم دیاں بادشاہ گزریاں نے جنہاں نو لکھانا حدیث یاد سی. ایسی ایسی خواتین بھی تاریخ دے اندر مل دیاں نے. اس واسطے انہاں بچیاں نو دین پڑھاؤ. دین اپنیاں بیٹیاں نو دین پڑھاؤ. اے مدرسہ اللہ دی رحمت ہے. اور دین پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے قرآن حفظ کرنے والے نبی علیہ السلام دی حدیث نہیں صحیح ترغیب و ترہیب. قرآن دا حافظ قرآن دی حافظہ قرآن دا قاری قرآن دی قاریہ جنہوں قرآن یاد ہے انہیں عمل کیتا ہے. قیامت نو دے خاندان دے 10 بندے ہونگے جنہ تے جہنم واجب ہوئے گی. اس حافظ قرآن دی سفارش دی وجہ تو اللہ انہوں نے جنت دا ٹکٹ عطا کر دے گا. یہ کوئی چھوٹا عمل ہے لیکن مسئلہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی عزت تخذ الفیء دیولا والامانت مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین وعطا الرجل امرأته وکأم وادنا صدیقه واکساباؤ وظہرت الاسوات فی المساجد وصاد القبیلة فاسقهم وکان زعیم قوم ارزلهم واکرم الرجل مخافت الشرہی وشربت الخمور ولانا آخر هذه الامت اولها فرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسقا وقذفا وآیت تتابع كنظام قوتی اصل کو قرب قیامت دنیاوی تعلیم عام ہو جائے گی. مدارس برباد ہو گئے جڑے پرائیویٹ سکول جگہ جگہ دے بنے نے آباد ہو گئے اور انہاں سکولہ چ لکھاں روپیے فیس دینے ہزاراں روپیے فیس آن جان دا کرایہ وکرا. لیکن اس پڑھائی دا فائدہ کی ہے جدو بچہ انجینئر بنے ہیں ڈاکٹر بنے ہیں وکیل بنے ہیں جج بنے ہیں بہت بڑا فلاسفر بنے ہیں لیکن پیو دی میت اگے پئی انہوں جنازے دی دعائی نہیں ہوندی. تیرے لکھاں لگے کس کھاتے چ گئے. اگلے دن ایک ڈاکٹر MBBS فوت ہوئے ہے بہت بڑا سرجن دا اگو پتر بھی MBBS تے پیو دی میت تے کھلو کے بیٹا آندا ہے با دنیا دیاں ڈگریاں تے دے کے ٹر گیا جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی. میرے بھائیو کچھ فکر لاحق کیجئے. اگر 4 پتر نے ایک بیٹا اپنے دین واسطے وقف کر دیو. شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہم اللہ حافظ عبداللہ صاحب دی میت پہی سی. شیخو پوری فرمان لگے حافظ 2 کام کر کے ٹر چلے تیری نجات واسطے ہی کافی نے تبلیغ تے جڑی کی تھی وہ دے علیحدہ ہے نا. ایک تو چوک چ مسجد بنا چلے قیامت تک کے جو قرآن حدیث بیان ہوئے گا تینوں برابر دا سواب ہے. دوجہ 2 بیٹے تو عالم دین بنا چلے دوویں حافظ تے دوویں عالم. یہ دونوں پتر تیری نجات واسطے کافی نے. وہ باپ کنا خوش نصیب ہے خود بھی عالم ہوئے گو بیٹا بھی عالم بن جائے خطیب بن جائے. مولانا عتیق الرحمن پسروری اللہ دی جوانی چ برکت عطا فرمائے.
ماشاءاللہ خطیب ہی نہیں بخاری بھی پڑھا رہا ہے، مسلم پڑھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی جوانی چ علم و عمل دے اندر برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائیو اے اصل صدقہ جاری ہے۔ اگو دوسرا بیٹا بھی ماشاءاللہ آج کا 5ویں سال سے پڑھ رہے ہیں، اس تو چھوٹا، یہ سارا کریڈٹ انہاں دی ماں نو جاندا ہے جیڑی والدہ انہاں دی فوت ہوئی ہے، میری وائف، اللہ دی قبر نو اپنے نور نہ منور فرمائے۔ سب تو پہلے مرکز بیت المعمور دے اندر اپنا ذاتی مکان ویچ کے 50 لاکھ روپیہ اس عورت نے دیتا، کہنے لگی آپ صاحب جا کے بیانہ دیو، اور وہ مرکز بیت المعمور الحمدللہ وہ دیاں 4 منزلہ اس وقت بن چکیاں نے، ٹائل لگ دیئے پئی الحمدللہ، تراتر کام ہو رہا، 10 مستری الحمدللہ لگے رہے، وہ مرکز بھی وہ دے واسطے صدقہ جاری ہے، وہ دے بچے بھی وہ دے واسطے صدقہ جاریاں نے، میں بھی وہ دے واسطے صدقہ جاریاں۔ اللہ تیری ولیہ جتھے لیٹی ہے وہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا، اور پائی عبدالحفیظ ثاقب صاحب دی قبر تے بھی اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ میرے بھائیو اے ہی اصل صدقہ جاری ہے۔ حضرت قاری صاحب نے انہاں دا بیٹا عطا الرحمن اللہ دی جوانی چ برکت عطا فرمائے، انہوں بھی دین دا کم کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح تسی بھی سارے بیٹھے ہو، ساڑھے کوئی باپ عالم دین نہیں سکتے کہ ساڑھے پیو شیخ الحدیث سن، خطیب پاکستان سن، میرے ابا تے زمیندار آدمی سن، جٹ زمیندار، جٹ فیملی نے تعلق، لیکن میری ماں نو بڑا شوق سی، ساڑھے پینڈ 2 دن دی کانفرنس ہوئی، 2ویں دن علماء دا کھانا میری امی نے پکانا۔ میں کہا امی ہور کسی نو بھی پکان دیو، کہنے لگے پتر یہ گل نہیں کہنی، انہاں علماء دی میں خدمت کران گی، اللہ تینوں عالم دین بنائے گا۔ تو اس واسطے بیسیکل جڑا بندہ کسی عالم خطیب دی عزت توقیر کرتا ہے نا، وہ دی بیک سائڈ تے ضرور ہے کہ وہ دا باپ وہ دے وڈے بھی علماء دی عزت اور احترام کر دے رہے۔ تو جڑا بندہ عالم اور خطیب دی عزت نہیں نہ کردہ، وہ سمجھو کہ وہ دے وڈے بھی خطیب تے عالم دی عزت نہیں کر دے رہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے انو کتاب و سنت دا سچا تابعدار بنائے۔ میں تے ادھا گھنٹہ لے کے حاضر ہویا سا، لیکن ٹائم ماشاءاللہ 3:30 ہو گئے نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان قریب ہے، اپنے ساتھیاں دوستانوں اس بات دی ترغیب دیو، اے جڑی مسجد ہے یہ دینا تعاون کرو، مدرسے نہ تعاون کرو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ تھوڑا پیسہ ایتھے لگے گا اور انشاءاللہ تھوڑی نجات دا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے نو، اس مرکز نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد رکھے۔ حضرت قاری صاحب نو اللہ صحت والی لمبی زندگی دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی